بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اللہ ہماری یہ گھڑیاں اس ماہ رمضان کی جو باقی ہیں اللہ ان کو محفوظ فرما دے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کے شر سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ ان لمحات کو گزارے۔ گزشتہ کل خطبہ جمعہ کے موقع پر تقوی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ ایک چیز آپ اس طرف توجہ ضرور کریں، جب بھی تقوی کا نام آتا ہے، جب بھی تقوی کا نام آتا ہے، تقوی کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ تقوی کسی اضافی صفت اور اضافی خوبی کا نام ہے کہ اگر تقوی آ جائے تو درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ آئے تو بھائی مجبوری ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہم کمزور ہیں، اس دور کے اندر اگر اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو کافی ہے، باقی یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہو جائے زہ نصیب، دیکھیں گے پچھلی عمر کے اندر بڑھاپے میں اللہ کرے گا تقوی نصیب ہو جائے گا۔ عام طور پر یہی خیال ہوتا ہے، ایسی ہی بات ہے نا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے، تقوی یہ لازمی صفت ہے، تقوی فرض ہے اور فرض عین کا درجہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، اسی طرح تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، یہ ہم سب پر فرض ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جو جتنی بھی عبادات ہیں، صرف روزے کا مسئلہ نہیں ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا مقصد تقوی ہے کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے۔ یہی مقصد ہے نماز کا، یہی مقصد ہے زکوٰۃ کا، یہی مقصد ہے حج کا، یہی مقصد ہے روزوں کا کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ڈرنے کا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ رکنے کا، کہ انسان گناہ سے رکے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے رہیں، ذکر، آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، اس طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا، اس طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا کہ میں اپنے اعمال پر غور کروں کہ اگر کوئی گناہ ہے تو بھائی وہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ میں اگر کوئی گناہ ہے میری زندگی میں چھوٹا بڑا تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ کوئی بھی گناہ ہے میں فکر کروں آج زندگی اطمینان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ زانی اپنی زنا پر مطمئن ہے، بد نظری کرنے والا بد نظری کے باوجود مطمئن ہے، چور چوری کے باوجود مطمئن ہے، کاروباری معاملات جس طرح چل رہے ہیں بس مطمئن ہے۔
اور تسلی ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں روزے رکھتا ہوں، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میں تلاوت کرتا ہوں، اس پر تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آگ کا انگارہ وہ کپڑوں کے بریف کیس کے اندر بند کرے اور اس میں چھوٹی آگ بھی ہو اور اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاک کر دے، زپ بند کر دے، اور تسلی ہو کہ دیکھو 2-4 نہیں، میں نے 12 سوٹ جمع کیے اور میں نے اتنا اس کو بھرا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، چھوٹی سی انگاری ہے، آگ ہے، کیا ہو جائے گا، یہ تو بالکل معمولی سی ہے، چھوٹی، دیکھیں نا جی باہر آگ کتنی زیادہ ہے، اس سے زیادہ آگ ہوتی ہے۔ اب وہ تسلی دے رہا اپنے آپ کو کہ آگ تو بہت، اس طرف دیکھو نا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں اس کے کپڑے جمع کرنے کا اور ان سوٹوں کا کوئی فائدہ اسے ہوگا؟ وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ تسلی دینا کہ بھائی وہ تو معمولی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، بھائی وہ معمولی کپڑوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یہی تسلی آج ہم دے رہے ہیں کہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، میں تو یہ تو چلتا ہے، یہ تو چھوٹا سا میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ تسلی دی جاتی ہے اپنے آپ کو، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا گناہ چھوٹا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ بڑے رحیم ہے، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح نجات ممکن نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ زیادہ نفلیں، زیادہ عبادات، اس سے پہلی بنیاد جو ہے کوشش اس بات کی ہو کہ میں کوئی گناہ ہے اس کو ختم کروں اپنی زندگی سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنی عبادات ہوں گی اس کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے کپڑوں کو صاف کرنا ضروری ہے کہ اس میں جو گند ہے، جو بدبو ہے، جو غلاظت ہے وہ ختم ہو۔ خوشبو کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اگر آپ خوشبو نہ لگا سکیں، کپڑے آپ نے صاف شفاف کر لیے، اجلے ہو گئے، دھل گئے، تو بھائی آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب یہ اضافی چیز ہے، ہو جائے خوشبو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو بڑا اچھا نظام چلے گا، لیکن آپ خوشبو پرفیوم پوری شیشی ختم کر کے آ جائیں لیکن کپڑے گندے ہوں، دکھنے میں اچھے نہ ہوں، ان سے بدبو آ رہی ہو، تو وہ پرفیوم لگانا الٹا تعفن کا باعث بنے گا، الٹا تعفن کا باعث بنے گا۔ اس لیے اپنے زندگی کو پاک کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی سی، اور نفس ایسا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہی مثال ہو جلاہے نے، ویسے تو کوئی قوم نیچے نہیں ہوتی، کوئی قوم اوپر نہیں ہوتی، ہاں جی، اللہ کے ہاں مرتبہ، عزت، مقام انسان کو تقوی سے ملتا ہے۔ وہ کسی بیچارے اسی طرح ہماری طرح جو اپنی عبادات کو بہت بڑا سمجھنے والا 2 نفل پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، 2 نفل پڑھ نصیب ہو گئے کبھی کسی دن، اب انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ کس چیز کی انتظار میں ہوں بھائی؟ آپ نے گئے نہیں، میں نے کہا میں نے 2 نفل پڑھے ہیں، ابھی کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا میرے طرف، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام مجھے پہنچے گا۔ 2 نفل پڑھ کے وہ انتظار، ہمارا وہی حال ہے بھائی۔ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ فرشتہ آ کے خوشخبری دے گا، فرشتہ آ کے خوشخبری دے گا۔ بھائی اس چیز کی فکر کریں، کوئی بھی گناہ ہے اس کو ختم کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت، مرتبے، معیار اس کا جو ہے وہ تقوی ہے۔
جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنی عزت ہوگی، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر بنیاد تقویٰ ہے، تقویٰ فرض ہے، تقویٰ ضروری ہے، تقوی کے بغیر نجات نہیں ہے، تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، تقوی کے بغیر مغفرت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے گناہوں کے بارے میں پوچھ لیا کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں مجھے بات یاد آئی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی۔ اب آپ سوچیں، آپ کا ارادہ ہوا، ابھی بات سنی، جذبہ پیدا ہوا کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ویسے بڑا مشکل کام کہ میری زندگی سے گناہ سارے ختم ہو جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو بھائی میں کیسے تقوی اختیار کروں، کیسے متقی بنوں؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حق تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں تقوی کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالی نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس کو حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے نا؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں جہاں تقوی کا ذکر فرمایا اس کو حاصل کرنے کی، ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، خدا کی قسم یہ نچوڑ ہیں، آپ ان پر عمل کریں، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل نصیب فرمائے۔ کہیں نہ کہیں ہر جگہ اللہ پاک نے اس کی کوئی نہ کوئی سہل تدبیر بتلائی ہے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ دیکھو نا، اکثر جگہ آپ دیکھیں گے ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ ہے۔ اسی لیے یہی مطالبہ میرا بھی ہے کہ ہم الحمدللہ بفضل اللہ بتوفیق اللہ ایمان والے تو ہیں، لیکن ہم ہی سے اللہ پاک نے تقوی کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ گمان کر لیا کہ بس چھوٹ جائیں گے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ صرف ایمان سے اگلا مطالبہ تقوی ہے۔ تو فرمایا یہاں ایمان والوں سے مطالبہ فرمایا، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات پر غور کرو کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے نیکیاں بھیجی ہیں یا گناہ بھیجے ہیں، اس بات کی فکر کرو۔ یعنی فکر آخرت، اپنی آخرت کو مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچو گے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ سوچو کہ میں نے آگے تقویٰ بھیجا ہوا ہے یا زنا بھیجا ہوا ہے، میں نے آگے تقویٰ بھیجا ہوا ہے یا بد نظری بھیجی ہوئی ہے، میں نے آگے تقویٰ بھیجا ہوا ہے یا چوری چکاری، فراڈ، دھوکہ یہ بھیجا ہوا ہے۔ کیونکہ جو کچھ میں نے بھیجا ہے وہ محفوظ ہے، وہاں اچھا برا محفوظ ہے۔ جب میں نے جانا ہے تو ملاقی کو میری اس چیز سے ملاقات ہونی ہے، اور وہی چیز میرے سامنے ہونی ہے، اور وہی میری پہچان ہونی ہے، اور وہی چیز اعمال میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہونے ہیں جب میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ ایک تدبیر یہ بتلائی کہ انسان یہ فکر کرے کہ میں کس قسم کے اعمال میں نے آگے بھیجے۔ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی تقوی کی ایک تدبیر بتلائی، اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ کوئی وقت گزارا کرو۔ تقوی کی صرف باتیں سن لینا کس موبائل پر یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کو تقوی کا شوق ہے یا جو متقی ہیں یا تقوی کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں تقوی اختیار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیسی خوبصورت تدبیر بتائی کہ تمہارے لیے یہ معاملات جو ہیں وہ سہل ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ہر جگہ ایمان والوں سے ہی مطالبہ ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کیا کرو۔ حضرت مفتی صاحب نے اس بات پر اتنا زور دیا کہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، گفتگو اچھی کرو۔ سب سے پہلے اس گفتگو سے فحش، بےہودہ گفتگو، بازاری گفتگو، اس کو چھوڑو، ترک کرو، اور اپنی گفتگو کا انداز، گفتگو کے الفاظ، ان کا چناؤ وہ اچھا کرو، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان اپنی گفتگو، اپنی بات چیت اچھی کر لیتا ہے، فرمایا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا آگے یصلح لکم اعمالکم، جب تم اپنی گفتگو صحیح کر لو گے اللہ تمہارے باقی اعمال ٹھیک کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تم گفتگو ٹھیک کر لو، بات چیت اپنی ٹھیک کر لو، اس سے طعنہ زنی ختم کر دو، اس سے دل آزاری ختم کر دو، اس میں جو ہے وہ فحش چیزیں وہ ختم کر دو، تو یہ سارے باقی اعمال فرمایا سارے اعمال انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس آدمی کی گفتگو ٹھیک ہے اس کے اعمال کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، اعمال بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہیں تقوی بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں۔ ایک یہ کہ اپنے اندر اس بات کا دھیان پیدا کر لے، فکر پیدا کر لیں کہ بھائی جیسے بھی اعمال ہیں میں اعمال کو بھول جاؤں، لیکن اللہ تو بھولنے والے نہیں ہیں، وہاں محفوظ ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک دن جانا ہے اپنے اعمال کے پاس۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی گفتگو ٹھیک کر لیں، یہ تو اختیار میں ہے نا کہ گفتگو اچھی کر لیں، خواہ مخواہ اس میں کوئی گالم گلوچ نہ شامل کریں، خواہ مخواہ ذو معنی الفاظ اور خواہ مخواہ جو ہے وہ ایسی گفتگو، اس کو ختم کر دیں، اپنی گفتگو کو ٹھیک کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کریں کہ کبھی موقع مل جائے، کبھی موقع میسر ہو، کوشش کر کے جو شخص روزانہ کی بنیاد پر کر سکتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کرے، جو ہفتہ وار کر سکتا ہے ہفتہ وار کرے، ماہانہ بنیاد پہ کم از کم، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے کہ مہینے میں کوئی وقت طے کر لے یا ہفتے میں طے کر لے یا روزانہ کا کچھ وقت طے کر لے۔ کسی نیک آدمی، کوئی اچھے انسان، ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنا وقت گزارا کرے، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی مجلس وہ اختیار کرے۔ یہ تین کام ہوں گے انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد اس کو شامل حال ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت اس طرح اٹھا کے فوراً پکڑ کے اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ یہ ہمارا سچا ارادہ بن جائے گا، انشاءاللہ ہر مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تین کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کبھی کبھی سوچا کریں اپنی آخرت کے بارے میں، تھوڑا سا وقت دن رات کو چارپائی پہ سوتے ہوئے کہ جیسے اعمال وہاں پہنچ رہے ہیں نا میں نے بھی وہیں پہنچنا ہے،
اور اس کے بعد جو ہے گفتگو صحیح کریں اور اپنی صحبت اور اپنی مجلس کو اچھا کریں، انشاءاللہ سب کریں گے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔